بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مکتوب نمبر 31 توحید وجودی کے ظہور اور حق تعالی و تقدس کے قرب اور معیت ذاتی کی حقیقت اور اس مقام سے گزر جانے اور اس مقام کی تحقیق سے متعلق رکھنے والے بعض سوال و جواب کے بیان میں شیخ صوفی کی طرف صادر فرمایا ہے۔ ثبتنا اللہ سبحانہ و تعالی علی متابعت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم وعلی آلہم من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها۔ ایک شخص نے جو کہ آپ کی مبارک مجلس میں حاضر تھا نقل کیا کہ میاں شیخ نظام تھانیسری رحمہ اللہ کے کسی درویش نے اس فقیر یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ وحدت وجود کا انکار کرتا ہے۔ اس ناقل شخص نے اس فقیر سے خواہش کی کہ اس بارے میں جو کچھ حقیقت ہے آپ کی خدمت میں لکھی جائے تاکہ لوگ اس نقل سے کئی طرح کی باتیں نہ بنائیں اور بدظنی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی پتہ چلا کہ آپ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں تو پھر کس کے قائل ہیں؟ تو پھر آپ کے ہاں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ان بعض ظن اسم، بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ اس شخص کے سوال کو قبول کرتے ہوئے چند کلمات پیش کر کے پڑھنے کی تکلیف دیتا ہوں۔ تو وحدت الوجود والے مسئلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے وضاحت مانگی گئی، میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں تو وہ لکھا جاتا ہے۔ میرے مخدوم اور مکرم فقیر کا اعتقاد بچپن سے اہل توحید کے مشرب کا پھل تھا۔ اہل توحید یعنی یہی وحدت الوجود، بچپن سے میں اسی کا رہا ہوں۔ اور اس فقیر کے والد ماجد قدس سرہ بھی بظاہر اسی مشرب پر ہوئے ہیں، اور باطن میں پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود جو کہ وہ مرتبہ بے کیفی کی جانب رکھتے تھے اور دائمی طور پر اس طریقہ کے ساتھ مشغول رہے ہیں۔ اور اس مضمون کے مصداق کو ابن الفقیہ نصف الفقیہ کہ فقیہ کا بیٹا بھی آدھا فقیہ ہوتا ہے، فقیر کو اس مشرب سے بلحاظ علم بہت فائدہ اور بڑی لذت حاصل تھی۔ یعنی چونکہ میرے والد صاحب کا مشرب یہی تھا وحدت الوجود، تو مجھے اسے انس تھا اور اسے محبت تھی، لذت تھی۔ یہاں تک کہ حق سبحانہ و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ارشاد اور ہدایت پناہ، حقائق اور معارف آگاہ، پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ مولا اور قبلہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدسنا اللہ تعالی بسرہ کی خدمت میں پہنچایا، اور انہوں نے اس فقیر کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا طریقہ تعلیم فرمایا اور کامل توجہ اس مسکین کے حال پر مرکوز رکھی۔ تو حضرت کی صحبت میں آنے سے پہلے یہ عاجز فقیر اسی وحدت الوجود کے مشرب پر قائم تھا۔ اس طریقہ عالیہ میں محنت کے بعد تھوڑی مدت میں توحید وجودی منکشف ہو گئی، اور اس کشف میں یعنی پہلے میں وحدت الوجود کو مانتا تھا علمی اعتبار سے، یعنی دلائل کے ساتھ، وہ میرے اوپر منکشف نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جب اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں چلا
تو کچھ ہی عرصے میں جو علم تھا مجھے وہ کشف کے ذریعے بھی مجھ پر ظاہر ہوگی، منکشف بھی ہوگی وحدت الوجود، اور اس کشف میں بہت مبالغہ پیدا ہو گیا، اور اس مقام کے علوم اور معارف بکثرت ظاہر ہوئے، اور اس مرتبہ کی باریکیوں میں سے شاید ہی کوئی باریکی رہ گئی ہو جس کو اس فقیر پر ظاہر نہ کیا گیا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی کے معارف کے دقائق کو جیسا کہ چاہیے ظاہر اور واضح فرمایا۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ وہ بھی وحدت الوجود کے جو قائلین ہیں ان کے امام ہیں، تو ان کے جو معارف تھے وہ فرماتے ہیں اس فقیر پر اللہ نے ظاہر فرمائے، اور جس تجلی ذاتی کے متعلق صاحب فصوص یعنی شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عروج کی انتہا اس کے سوا نہیں جانتا۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے جس کو عروج کی آخری انتہا قرار دیا، جن کمالات کو، وہ کمالات بھی اس فقیر پر منکشف ہوئے، اور اس تجلی کی شان میں انہوں نے فرمایا وما بعد ھذا الا العدم المحض، کہ اس کے بعد عدم محض کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے آخری درجہ قرار دیا انتہا کا۔ یہ فقیر اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف ہوا، اور اس تجلی کے علوم اور معارف بھی کہ جن کو شیخ موصوف خاتم الولایت کے ساتھ مخصوص جانتے ہیں، تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے۔ اس تجلی ذاتی کو جس کو انہوں نے آخری انتہا بتایا، اور جس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کے معارف صرف اس ہستی پر ظاہر ہوتے ہیں جو خاتم الولایت ہو، تو وہ بھی اس فقیر پر ظاہر ہوئے۔ تو جن کو شیخ موصوف نے خاتم الولایت کے ساتھ مخصوص جانتے ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے، اور شکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس حد تک حاصل ہوا کہ بعض عریضوں میں جو کہ فقیر نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں لکھے تھے، ان دو شعروں کو جو کہ سراسر شکر سے متعلق ہیں لکھا تھا۔ یعنی جب میں اس مشرب سے گزر رہا تھا، مشرب وحدت الوجود سے، تو شکر کا غلبہ تھا مجھ پر، اور شکر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ میں نے اپنے شیخ کو ان اشعار میں لکھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: شریعت اندھوں کی ہے ملت، وہ کافر کی ہے یا ترسا کی حالت، رخ و زلف پری میں کفر و ایمان، وہی میرے لیے راہ ہدایت۔ اور یہ حالت بہت مدت تک رہی، بلکہ مہینوں نہیں کئی سالوں تک رہی یہ شکر کی حالت۔ اچانک حق سبحانہ و تعالی جل شانہ کی بے انتہا عنایت غیب کے جھروکوں سے میدان ظہور میں جلوہ گر ہوئی، اور اس پردے کو جو بے چونی اور بے چگونی یعنی بے مثل اور بے مثال کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا اتار پھینکا، اور سابقہ علوم جو اتحاد اور وحدت وجود کی خبر دیتے تھے ظاہر ہونے لگے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مزید راستہ کھولا اس فقیر کے لیے، اور وہ جو علوم تھے وہ مجھے اب راستے کی چیزیں معلوم ہونے لگی، اور احاطہ اور سریان اور قرب اور معیت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئے تھے وہ پوشیدہ ہو گئے۔ احاطہ یعنی حق تعالیٰ کا ہر چیز کو محیط ہونا، جیسے آیت کریمہ میں ہے واللہ من ورائہم محیط، اور سریان سے مراد حق تعالیٰ کا مومن کے دل میں سما جانا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
حدیث قدسی میں مروی ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن. تو یہ چیزیں احاطہ اور سریان اور قرب اور معیت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئے تھے وہ پوشیدہ ہو گئے، اور پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ سانے یعنی حق تعالی جل شانہ کو عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ حق تعالی کا احاطہ اور قرب علمی ہے، جیسا کہ اہل حق کے نزدیک ثابت اور فیصلہ شدہ بات ہے. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے اس سے مراد علمی احاطہ، اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیا ہوا ہے. حق تعالی شانہ ان کی کوششوں پر جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی علماء کی جو تحقیق ہے، علماء اہل سنت کی تحقیق ہے، اب وہ حق ہو کر سامنے آئی کہ وہ حق تحقیق ٹھیک. اور اللہ جل شانہ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں. اللہ تعالی بہت بلند اور پاک ہے، اور عالم عالم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بے مثل اور بے مثال ہے، تو اس کو جہان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں. اور عالم تمام کا تمام چونی اور چگونی یعنی مثل اور مثال ہونے کے داغ سے داغدار ہے. جہان جتنا بھی ہے وہ اس کی مثل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. بے چون کو چون کا عین نہیں کہہ سکتے، اور واجب تعالی شانہ کو ممکن کا عین نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کہاں اور ممکنات کہاں. قدیم ہرگز بھی حادث کا عین نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قدیم ہے، باقی ساری کائنات حادث ہے، فانی ہے، تو عین کیسے ہو سکتے ہیں. ممتنع العدم، ممتنع العدم یعنی جس کے اوپر عدم، جس کے اوپر فنا محال ہے، یہ بنی اللہ تعالیٰ. وہ جائز العدم کا عین کیسے ہو سکتا ہے. باقی ساری کائنات جائز العدم ہے، یعنی اس کے اوپر معدومیت آئے گی، فنا آئے گی. واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ممتنع العدم ہے. تو دونوں عین کیسے ہو سکتے ہیں. حقائق کا بدلنا عقلاً اور شرعاً محال ہے، اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کا ثبوت اور صحت کلی طور پر ہی ممتنع ہے. تو یہ وحدت الوجود کا مطلب تو یہ ہے کہ مخلوق کو خالق عین کہنا ہے. وحدت الوجود کا معنی یہی ہے. اب بات کھلی ہے کہ نہیں، یہ عین نہیں ہے. حق تعالیٰ ہیں، مخلوق مخلوق. تعجب ہے کہ شیخ محی الدین قدس سرہ اور ان کی پیروی کرنے والے حضرات واجب تعالی یعنی اللہ تعالی کی ذات کو مجہول مطلق کہتے ہیں. مجہول مطلق کہتے ہیں کیا معنی؟ یعنی اس کو کسی حکم کے ساتھ محکوم علیہ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. یہ معنی ہے مجہول مطلق. یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو جاہل کہتے ہیں. مجہول مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کو کسی حکم کے ساتھ محکوم علیہ نہیں جانتے، اور اس کے باوجود اس کے لیے احاطہ ذاتی اور قرب اور معیت ذاتیہ ثابت کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. حکم لگتے ہیں اس ذات پر جس ذات کا کوئی نہ کوئی پتہ ہو. جب اس کا پتہ ہی کوئی نہیں تو ہم اس کے اوپر حکم کیسے لگائیں. اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. تو جب یہ حقیقت معلوم نہیں تو حکم نہیں لگ سکتا. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے محیط ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معیت ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ حکم تو لگ رہا ہے. ایک طرف حکم کی نفی بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق تعالیٰ کی ذات پر حکم لگانا ہی تو ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی تو حکم لگانے والی بات ہے. پس درست وہی ہے جو علماء اہل سنت والجماعت نے کہا ہے
کہ حق تعالیٰ کا قرب اور احاطہ علمی ہے، ذاتی نہیں. ذاتی سے مراد وجود کے اعتبار سے نہیں، یہ علم سے، علم کا احاطہ ہے. اور توحید وجودی کے مشرب کے خلاف علوم اور معارف حاصل ہونے کے زمانے میں اس فقیر کو بہت اضطراب تھا، کیونکہ اس توحید کے علاوہ کوئی اور امر اس سے بلند تر نہیں جانتا تھا. جب یہ توحید وجودی کو میں پہلے آخری انتہا کی چیز سمجھتا تھا، اب جب اس کے خلاف علوم میرے اوپر کھلنے شروع ہوئے تو مجھے وہ عجیب لگ رہے تھے، کیونکہ میں اسی کو کمال سمجھتا تھا. تو سمجھے میرا کمال ہی ختم ہو رہا ہے، جو کمال کی چیز تھی. تو وہ مجھے اسے لذت نہیں آ رہی تھی، مجھے جبراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی اور کھلے جا رہے تھے اگلے علوم. اور عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت یعنی توحید وجودی زائل نہ ہو جائے، کیونکہ اسی کو میں آخری سبق سمجھتا تھا. یہاں تک کہ کام مقصود کے چہرے سے تمام پردے ہٹ گئے اور حقیقت پوری طرح ظاہر ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ تمام عالم باوجود کے صفاتی کمالات کے آئینے اور اسمائی ظہورات کی جلوہ گاہیں ہیں، لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ذل اصل کا عین نہیں ہے، جیسا کہ توحید وجودی والوں کا مذہب ہے. یعنی نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ حقیقت کھلی کہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں. کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہو رہے ہیں. تو مظہر اور چیز ہے، ظاہر اور چیز ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اصل ہیں، کائنات ظل ہے، سایہ ہے. تو سایہ اور چیز ہوتی ہے، اصل اور چیز ہے. تو اس لیے اب یہ حقیقت کھلی کہ اصل اور سائے کو ایک کہنا یہ غلط تھا، مظہر اور ظاہر کو ایک کہنا یہ غلط تھا. تو حقیقت میرے اوپر پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی. یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے. مثلا کسی صاحب فنون عالم نے چاہا کہ اپنے مختلف قسم کے کمالات کو ظاہر کرے اور اپنی پوشیدہ خوبیوں کو واضح کرے، پر پس اس نے حرفوں اور آوازوں کو ایجاد کیا. حرفوں کو ایجاد کیا، آوازوں کو ایجاد کیا، اور ان حرفوں اور آوازوں کے آئینوں میں اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کیا. یعنی لکھا حرفوں کے ذریعے سے اور آواز سے ریکارڈ کروایا، تو اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے کمالات ظاہر کیے، اپنی تحریر کے ذریعے اس نے اپنے کمالات ظاہر کیے. اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آوازیں جو ان پوشیدہ کمالات کے آئینے اور جلوہ گاہیں ہیں، ان کمالات کا عین ہیں یا بالذات اپنی ان کمالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یا بالذات ان کمالات کے قریب ہیں، یا ان کے ساتھ ذاتی ماہیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان دال اور مدلول ہونے کی نسبت. یعنی اب وہ جو حروف کے ذریعے اس کے کمالات ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ پوشیدہ کمالات ہیں، وہ تو اس بندے کے اندر ہیں. اور یہ جو آواز کے ذریعے سے تھوڑا بہت ظاہر ہوئے یا حروف کے ذریعے ظاہر ہوئے، یہ نشانی ہے ان پوشیدہ کمالات. وہ کمالات تو وہی صاحب کمال کے اندر ہی ہیں، وہ تو صرف اس کا ایک چھوٹی سی جھلک ان حروف کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے. تو جو حروف کے ذریعے ظاہر ہوئی اور جو اس کمالات والے عالم کے اندر موجود ہے، وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ اس پر دلالت کرتی ہیں، نشانی ہے یہ ان کمالات کی جو اس کے اندر موجود ہے، بعینی ہوئی چیز نہیں ہے. حروف اور آوازیں ان کمالات پر صرف دلالت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں. اور وہ کمالات اپنی محض آزادی پر ہیں، اور وہ کمالات اپنی محض آزادی پر ہیں، یعنی وہ کسی حالت میں مقید نہیں ہیں جو صاحب کمالات کے اندر کمال ہیں.
اور وہ نسبتیں جو ان کے درمیان پیدا ہوئی ہیں، یعنی عین ہونا، اتحاد کا ہونا، احاطہ ہونا اور قرب اور معیت ذاتی کا ہونا، یہ سب وہم اور خیال کی بنا پر ہیں۔ حقیقت میں ان نسبتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں، لیکن چونکہ ان کمالات اور ان حرفوں اور آوازوں کے درمیان ظاہریت اور مظہریت اور دالیت اور مدلولیت کی نسبت ثابت ہے، تو یہی نسبت بعض لوگوں کو بعض پیش آنے والے امور کے واسطے سے ان کی وہمی نسبتوں کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اس کے جو عالم کے کمالات اس آواز میں ظاہر ہوئے، تو آواز مظہر ہے، وہ اس کمالات کو کے لیے مظہر ہے، اور کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہیں، جو ان آوازوں کے اندر سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو مظہر اور چیز ہوتی ہے، ظاہر اور ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، حقیقت میں ایک نہیں ہے۔ اور حقیقت میں وہ کمالات ان تمام نسبتوں سے خالی اور پاک، اور حق تعالی اور خلق کے درمیان یعنی مخلوق کے درمیان جس نسبت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی دالیت اور مدلولیت اور ظاہریت اور مظہریت کے تعلق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ عالم دنیا اپنے بنانے والے یعنی حق تعالی و تقدس کے وجود پر علامت ہے بس، اور حق سبحانہ و تعالی کے اسمائی اور صفاتی کمالات کے ظاہر ہونے کے لیے مظہر ہے، اور یہی ظاہریت اور مظہریت اور دالیت اور مدلولیت کا تعلق بعض پیش آنے والے امور کے باعث بعض لوگوں کے لیے وہمی احکام کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو توحید کے مراقبوں کی کثرت ان احکام یعنی عین اور اتحاد وغیرہ پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ ان مراقبوں کی صورت قوت متخیلہ میں منقش ہو جاتی ہے۔ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے، خیال کی طاقت ہے، اس میں وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں کو توحید کا علم اور اس کا تکرار ان احکام کے ساتھ ایک قسم کا ذوق بخش دیتا ہے، لیکن توحید کی یہ دونوں صورتیں ضعیف اور علم کے دائرے میں داخل ہیں، حال کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہیں۔ یعنی بعض لوگ توحید مانتے ہیں اپنے محض دلائل کی بنیاد پر، بعض مراقبوں کی بنیاد پر، اور مراقبے کر کر کے ان کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ لیکن تیسری چیز ہے کہ توحید انسان کا حال بن جائے، تو وہ حال علیحدہ چیز ہے، اس کا تعلق اس علم سے بھی نہیں ہے، مراقبوں سے بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں ضعیف اور علم کے دائرے میں داخل ہیں، حال کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہیں۔ اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے ان احکام کے پیدا ہونے کا سبب محبت کا غلبہ ہے، کیونکہ محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوب کے علاوہ محبت کرنے والے کی نظر سے سب کچھ دور ہو جاتا ہے، اور محبوب کے سوا وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ حقیقت میں محبوب کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، موجود تو ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ بات حس، ظاہری حواس اور عقل اور شرع کے خلاف ہے، کیونکہ حس، عقل اور شرع چیزوں کے وجود کا حکم کرتی ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو توحید وجودی ہے اس کی وجہ محبت کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہی محبت احاطہ اور قرب ذاتی کے ساتھ حکم کرنے کا باعث بن جاتی، اور توحید کے یہ قسم پہلی دونوں قسموں کی توحید سے اعلیٰ اور حال کے دائرے میں داخل ہے۔ یہ ایک حال ہے انسان کا کہ وہ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیر کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی دیکھتا ہے، تو یہ حال ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت کے مطابق اور شریعت کے موافق نہیں ہے، اور اس کا شریعت اور حقیقت کے ساتھ مطابقت کرنا فلسفیوں کے بیہودہ تکلفات کی طرح محض تکلف ہے، کیونکہ فلاسفہ اہل اسلام چاہتے ہیں کہ اس سے اپنے فاسد اصولوں کو شرعی قوانین کے مطابق کر لیں،
کتاب اخوان الصفا اور اس قسم کی دوسری کتابیں اسی قبیل سے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں سے خطائے کشفی خطائے اجتہادی کا حکم رکھتی ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید وجودی جن پر کھلی ہے تو اس کو خطائے کشفی کہیں گے کہ ان کے کشف سے غلطی ہو گئی، اور مجتہدین سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، جو مجتہد ہوتے ہیں فقہا ہوتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں، تو خطا اجتہادی والا آدمی معذور ہوتا ہے، تو خطا کشفی والا جو ہے وہ بھی معذور سمجھا جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں سے خطا کشفی خطا اجتہادی کا حکم رکھتی ہے کہ ملامت اور عتاب اس سے دور کر دی گئی ہے کیونکہ وہ معذور ہے، بلکہ ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ ثواب اس کے حق میں ثابت ہے۔ جو مجتہد ہوگا تو اس کو بے شک غلطی بھی ہو تو بھی ایک درجے کا ثواب ملے گا۔ خطائے کشفی اور خطائے اجتہادی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ مجتہد کی تقلید کرنے والے مجتہد کا حکم رکھتے ہیں، یعنی جو خطائے اجتہادی ہے تو اس میں جو اس مجتہد کے مقلد ہیں ان کو اس خطائے اجتہادی میں بھی ان کی تقلید کرنے کا حکم ہے کہ تمہارے امام سے اگر خطا اجتہادی بھی ہو جائے نا تو بھی ان کی تقلید کرو، اس مسئلے میں بھی ان کی تقلید کرو، لیکن جس خطا کشفی والے کی جو تقلید ہے وہاں اس کی تقلید کا حکم نہیں ہے۔ تو خطا کشفی اور خطا اجتہادی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ مجتہد کی تقلید کرنے والے مجتہد کا حکم رکھتے ہیں اور خطا کے واقع ہونے پر بھی ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ پا لیتے ہیں، برخلاف اہل کشف کی پیروی کرنے والوں کے کہ وہ معذور نہیں ہیں اور خطا کے واقع ہونے پر ثواب کے درجہ سے محروم ہیں۔ ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ خطا کشفی والوں کی وہ اتباع کریں، کیونکہ الہام اور کشف دوسرے شخص پر حجت نہیں ہے، تو کسی کا کشف جو ہے وہ دوسرے پر حجت نہیں، اجتہاد جو ہے وہ دوسرے پر حجت ہے، اور مجتہد کا قول دوسرے شخص یعنی مقلد پر حجت ہے، اس لیے اس کو حکم ہے مقلد کو کہ وہ مجتہد کے خطا اجتہادی پر بھی اس کی تقلید کرے اور اس پر بھی اس کو انشاءاللہ اجر ملے، لیکن جو خطا کشفی پر ہے اس پر دوسرے کو تقلید کا حکم نہیں ہے اور اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ پس پہلی تقلید یعنی اہل کشف کی تقلید خطا کے احتمال کی وجہ سے جائز نہیں، اس لیے اہل کشف کی تقلید جائز نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کشف میں خطا کر گئے ہوں۔ اور دوسری یعنی مجتہد کی تقلید خطا کے احتمال کے باوجود جائز بلکہ واجب ہے۔ کیسا باریک فرق ہے جو حضرت نے بیان فرمایا۔ اور بعض سالکوں کا شہود جو کہ کونی تعینات یعنی مخلوقات کے آئینوں میں ہوتا ہے، وہ بھی سابقہ سہگانہ احکام کی قسم سے ہے، یعنی بعض سالکوں کا جو شہود ہوتا ہے جو ان کو نظر آتا ہے کشف ہوتا ہے وہ مخلوقات کے آئینوں میں ہوتا ہے، مخلوقات کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی توحید کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح جو پیچھے تین قسمیں آئی ہیں کہ بعض مراقبوں کی کثرت کی وجہ سے توحید سمجھتے ہیں، بعض علم کے دلائل کی بنیاد پر، بعض محبت کے غلبہ کی بنیاد پر توحید وحدت وجود کے قائل ہو جاتے ہیں، تو وہ کشف، تو وہ بھی اسی انہی تین قسموں میں سے ہے۔ اور ان حضرات نے اس شہود کا نام کثرت میں وحدت کا مشاہدہ یہ نام رکھا ہے، کثرت میں وحدت کا مشاہدہ یا کثرت میں احدیت کا مشاہدہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ نام رکھا کیونکہ واجب تعالی و تقدس جو کہ بے چون اور بے چگون ہے ہرگز چون کے آئینوں میں نہیں سما سکتا، اور چندی یعنی مقدور کی جلوہ گاہوں میں نہیں آتا، وہ لا مکانی ہے، پس مکان میں گنجائش نہیں رکھتا، بے چون کو چون کے دائرے سے باہر تلاش کرنا چاہیے، لا مکانی کو
مکان کے علاوہ ڈھونڈنا چاہیے۔ جو کچھ آفاق اور انفس میں دیکھا جاتا ہے یہ سب اس ذات سبحانہ و تعالی و تقدس کی نشانیاں ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ آفاق یعنی اپنے وجود سے باہر، انفس جو اپنے وجود کے اندر جو کچھ بھی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں تو ہیں، ان کی عین اور ان کی حقیقت کو بھی پا لیا ہے، یہ غلطی ہے۔ دائرہ ولایت کے کتب یعنی حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ الاقدس نے فرمایا ہے، یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ، کہ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا اور جانا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ کا غیر اور حجاب ہے۔ جو دیکھنے میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے، جو سننے میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو جو کچھ دیکھا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ جانا گیا وہ سب حق تعالیٰ کا غیر اور حجاب ہے، وہ پردے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے تاکہ حجاب دور ہو جائے۔ یہ ہے توحید کی بلندی جس کو بیان کیا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ نے۔ آگے فارسی کا 2 شعر لکھے جس کا ترجمہ یہ ہے: صورت ہے تنگ کوچا مانا کہاں سمائے، منگتے کی جھونپڑی میں کیوں بادشاہ جائے۔ صورت جو چاہے اس کو مانا سے کیا ہے نسبت، اس کو جمال پنہاں کس طرح راس آئے۔ اگر وہ توحید وجودی والے حضرات یہ کہیں کہ اکثر مشائخ کی عبارتوں میں خواہ و نقشبندیہ ہوں یا ان کے علاوہ دوسرے سلسلوں کے مشائخ ہوں، ایسے مضامین موجود ہیں جو وحدت وجود اور احاطہ اور قرب اور معیت ذاتیہ کے بارے میں اور کثرت میں وحدت اور کثرت میں احدیت کے شہود پر واضح اور صریح دلالت کرتے ہیں۔ بعض نقشبندیوں کی عبارتوں میں بھی یہ کلمات ملتے ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ احوال اور شہود ان کو احوال کے درمیان میں پیش آئے ہوں گے، یہ ان کی ابتدائی باتیں ہیں، اگر ان مشائخ کی آخری نہیں ہے حقیقت، اور اس کے بعد وہ اس مقام سے آگے گزر گئے ہوں گے، جیسا کہ یہ فقیر اپنے احوال کے بارے میں پہلے لکھ چکا ہے کہ میرے اوپر بھی فرماتے ہیں یہ احوال رہے ہیں، تو میری اس دور کی جو تحریریں ہیں وہ وحدت الوجود کو ظاہر کر رہی ہیں، تو اس لیے وہ ان کی پہلی ابتدائی حالتیں ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں سے بعض حضرات کے ظاہر کو جو کہ کثرت میں ہے، باطن میں احدیت صرف کی طرف پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود ان احکام اور اس شہود کے ساتھ مشرف کرتے ہیں، اور وہ حضرات باطن میں احدیت کے نگران ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں سے بعض حضرات کے ظاہر کو جو کہ کثرت بین ہیں، دوسرا جواب یہ کہ ان میں سے بعض حضرات کے ظاہر کو جو کہ کثرت بین ہیں، یعنی ان کو کثرت میں وحدت نظر جو کہ کثرت بین ہے، باطن میں احدیت صرف یعنی حق تعالیٰ کی ذات محض، احدیت صرف کی طرف پوری نگرانی حاصل ہونے کے باوجود ان احکام اور اس شہود کے ساتھ مشرف کرتے ہیں، اور وہ حضرات باطن میں احدیت کے نگران ہوتے ہیں اور ظاہری طور پر کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کا جو باطن میں ہے وہ احدیت صرفہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، لیکن ظاہر میں وہ کثرت کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔
تو ظاہر میں وہ الگ الگ چیزوں کے احکام لگاتے ہیں، وحدت الوجود ان کے ظاہر پر حاوی نہیں ہوتی، باطن میں ان کا ہوتا ہے وحدت الوجود۔ جیسا کہ اس فقیر نے اس مکتوب کے شروع میں اپنے والد ماجد کے حال کی خبر دی، اور اس جواب کی مفصل تحقیق اس رسالہ میں لکھی گئی ہے جو اس خاکسار نے وحدت وجود کے مراتب کی تحقیق میں لکھا ہے، اور جو کچھ ذکر کیا جا چکا ہے اس مقام پر اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ جب حقیقت میں وجود متعدد ہوں گے اور قرب اور احاطہ ذاتی نہیں ہوگا، اور شہود وحدت در کثرت واقع کے مطابق نہیں ہوگی، تو ان بزرگوں کا حکم جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ حکم واقع اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ جب حقیقت میں وجود متعدد ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود الگ چیز ہے، مخلوق کا وجود الگ چیز ہے، تو وجود متعدد ہیں، اور قرب اور احاطہ ذاتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات کا احاطہ ہو باقی اشیاء کو اور ساری چیزیں ایک ہو گئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور شہود وحدت در کثرت، کہ اگر کوئی آدمی کثیر چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو ایک ہی دیکھتا ہے، شہود وحدت یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، تو ان بزرگوں کا حکم جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ حکم واقع اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر جن بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے وجود، پھر تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور جھوٹ عدم مطابقت ہی کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے اور اللہ نے سب چیزوں کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود سے احاطہ کیا ہوا، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کی بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنے شہود کے اندازے کے مطابق یہ حکم لگایا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے نظر آنے کے مطابق سچ بول رہے ہیں، اپنی جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اپنے شہود کے اندازے کے مطابق یہ حکم لگایا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زید کی صورت کو آئینے میں دیکھا ہے، زید کی صورت کو، تو یہ حکم بھی واقع کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس نے آئینے میں اس صورت کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ صورت آئینے میں ہرگز نہیں ہے جو اس کو دیکھا جاتا، یعنی صورت تو نہیں منتقل ہوگی شیشے میں، وہ تو صورت کا صرف ایک عکس ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے زید کی صورت کو دیکھا ہے، تو وہ اپنے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی رویت کے مطابق سچ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ اس شخص کو اس حکم میں عرف کے طور پر جھوٹا نہیں کہیں گے، جو کہتا ہے کہ میں نے زید کی صورت کو دیکھا شیشے میں، عرف میں اس کو ہم سچا ہی کہیں گے، اگرچہ یہ حکم حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صاحب بیان کرنے میں معذور ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ وحدت الوجود کو بیان کر رہے ہیں وہ اپنے شہود کے مطابق سچ کہہ رہے ہیں، ان کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے اپنے اعتقادی شہود کو بیان کیا ہے، اور جھوٹ کی ملامت ان سے دور کر دی گئی ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ جو احوال پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں ان کے ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس فقیر کو ابتدا میں جو وحدت وجود قبول رہا ہے وہ کشف کی وجہ سے تھا، نہ کہ تقلید کے طور پر۔ شروع میں نے وحدت الوجود کو قبول کیا ہے، وہ بھی کشفی تھا، اور اگر اب انکار ہے تو یہ بھی الہام کی وجہ سے ہے، اور الہام میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ الہام دوسروں کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔ جھوٹ کا شبہ دور کرنے کے لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم کے افراد
بعض امور میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض دوسرے امور میں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ اسی طرح سے بعض پیش آنے والے امور مثلا موجود ہونا، شے ہونا، عالم ہونا، معلوم ہونا، جوہر ہونا وغیرہ میں ممکن کا واجب تعالی و تقدس کے ساتھ اشتراک ہے۔ یعنی جہان کی مخلوق کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگرچہ بذات دونوں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ حقیقت یعنی لفظی اشتراک ہے کہ وہ الفاظ مشترک ہیں، حقیقت دونوں کی جدا جدا ہے۔ غلبہ محبت ہونے کی وجہ سے دونوں میں امتیاز پیدا کرنے والی چیز نظر سے مخفی ہو جاتی ہے، اور جو چیز دونوں میں مشترک ہے وہ نظر میں رہ جاتی ہے۔ پس اس صورت میں اگر امور مشترکہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم کر دیں تو واقعے کے مطابق ہوگا اور جھوٹ کا ہرگز دخل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی معلوم ہے، مخلوق بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بھی جوہر ہیں، مخلوق بھی جوہر ہے۔ اب یہ کچھ چیزوں میں اشتراک ہے، تو ان اشتراک کی وجہ سے اور پھر ساتھ محبت کا غلبہ بھی ہو تو کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو باقیوں کے ساتھ ایک کہہ دے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ احاطہ ذاتی اور اس کی مانند دوسرے امور کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہ